أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. بسم الله الرحمن الرحیم. مزندم بجز راستی زینہار کے دارد فضیلت یمی بر یسار. بے از راستی در جہاں کار نیست کے در گل بنے راستی خار نیست. دم مزن، سانس مت نکال یعنی مت بول. بجز راستی یعنی سچائی کے سوا. با یہاں زائد ہے، اس کا کوئی معنی نہیں. زنہار کے معنی ہرگز. دارد داشتن سے مضارع کا صیغہ واحد غائب ہے. یمین کے معنی داہنا اور یسار کے معنی بایاں. شعر کا ترجمہ ہوگا سچائی کے سوا ہرگز مت بول، کیونکہ دایاں بائیں پر فضیلت رکھتا ہے. دائیں کو بائیں پر فضیلت ہے. کیا مطلب؟ یہاں مصنف نے بڑی عجیب بات کہی کہ راستی کہتے ہیں سچائی کو. راست کے معنی دانا اور سیدھا، اور راستی بنا ہے راست سے. کہتے ہیں کہ راست کو چپ پر، داہنے کو بائیں پر فضیلت حاصل ہے، اور راست سے راستی بنی ہے. اس لیے آدمی ہمیشہ راستی سے کام لے اور ہمیشہ سچ ہی بولے، کیونکہ سچائی کو ایک فضیلت حاصل ہے. بے از راستی در جہاں کار نیست. بے از راستی سچائی سے بہتر، در جہان دنیا میں، کار نیست کام نہیں ہے. کہ در گل بنے راستی سچائی کے پودے میں. خار کے معنی کانٹا، کہ یہاں واو عطف کے معنی میں ہے. شعر کا ترجمہ ہے سچائی سے بہتر دنیا میں کوئی کام نہیں ہے، اور سچائی کے درخت میں کوئی کانٹا نہیں ہے. اب بہت سے کام ہیں جو اچھے ہیں، لیکن مصنف گاہے گاہے اس طرح کی تعبیر استعمال کرتے ہیں کہ بھی اس سے اچھا کوئی کام نہیں. جیسے اس سے پیچھے کہا تھا ورائے کرم در جہاں کار نیست، کرم کے سوا دنیا میں کوئی کام نہیں. اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ سچائی سے اچھا دنیا میں کوئی کام نہیں. تو کیا مطلب؟ کسی بھی چیز کی تعریف میں مبالغہ کرنے کے لیے کہتے ہیں، کسی چیز کو بڑا چڑھا کر بولنے کے لیے کہ بھئی اس سے اچھا کوئی کام نہیں، مطلب یہ کہ بہت اچھا کام ہے. تو سچائی ایک بہت اچھی عادت ہے، یہ مطلب ہے. اور سچائی کے پودے میں کوئی کانٹا نہیں ہے، یعنی سچائی میں کبھی نقصان نہیں ہے. سچ بولنے میں ہمیشہ فائدہ ہی ہوتا ہے. ایک بات یاد آئی. ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے اندر بہت ساری برائیاں ہیں جو میں دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن سب کو ایک ساتھ دور کرنا کار دارد ایک مشکل کام ہے. اس لیے آپ مجھے کوئی ایک بات بتلا دیں جس پر میں پہلے عمل کرنا شروع کر دوں، پھر آہستہ آہستہ دوسری خراب عادتیں بھی چھوڑوں گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ مت بولنا کبھی. انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت آج سے وعدہ، اب کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. مجلس سے چلے گئے. رات میں خیال آیا کہ چلو چوری کرنے چلتے ہیں. پھر سوچا کہ صبح اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں پوچھ لیا کہ رات میں کہاں گئے تھے، تو میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ بولوں گا نہیں، اس لیے مجھے بولنا پڑے گا کہ میں چوری کرنے گیا تھا. تو سب کے سامنے شرمندگی ہوگی.
اس لیے بھی چوری کرنے نہیں گئے۔ دوسرے دن خیال آیا شراب پینے چلتے ہیں، پھر ذہن میں بات آئی کہ صبح اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ رات میں کیا کیا، تو میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ بولوں گا نہیں، اس لیے مجھے بولنا پڑے گا کہ میں نے شراب پی، میں شراب پینے گیا تھا، اس لیے پھر لوگوں کے سامنے رسوائی ہوگی، اس لیے بھی شراب بھی نہیں پی۔ مطلب کیا کہ ایک جھوٹ چھوٹ گیا تو ساری برائیاں اندر سے ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم کا یہ معجزہ ہے کہ آپ نے ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اس ایک بات کی چھوڑنے کی وجہ سے ساری بری عادتیں چھوٹ گئی۔ اور عموماً ہوتا یہی ہے کہ آدمی جتنے بھی غلط کام کرتا ہے وہ جھوٹ کے پردے میں کرتا ہے۔ والدین نے اگر پوچھا تو جھوٹ بول دیتا ہے، تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر وہ خراب عادتیں اس کے اندر سے نہیں نکلتی اور وہ اپنی غلطی کو چھپاتا رہتا ہے۔ اس لیے جھوٹ بولنا یہ بہت بری عادت ہے اور سچ بولنا یہ بہت ہی اچھی عادت ہے۔ یہ واقعہ ہم نے پڑھا تھا ماہنامہ گلشن نعمانی جو مالیگاؤں سے نکلتا ہے اس میں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔